السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I hope you all are well. انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 110. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ اور جو کچھ بھی تم بھلائی آگے بھیجو گے وہ تمہارے اپنے لیے ہی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو موجود پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر اور بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. اس آیت میں ہمیں 3 چیزوں کی ہدایت کی گئی ہے: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور نیکیوں میں آگے بڑھنا. نماز روح کی جلا ہے، یہ آپ کے روح کو سکون دیتی ہے. جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر چیز سے بالا تر ہو کے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اپنا سر زمین میں رکھتا ہے، اپنے پیشانی کو، اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اس کے سامنے کمتر فیل کرواتا ہے. اور جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس ذات کے آگے جھکا ہوا ہے، اس ذات کی عظمت کیا ہے اور اس کے سامنے ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے. جب انسان اپنے دل کو بھی جھکاتا ہے، اپنے سر کے ساتھ ساتھ اپنی پیشانی کے ساتھ ساتھ اپنی دل کو، اپنی انا کو، اپنے غرور کو، اپنے تکبر کو، ہر چیز کو ختم کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، تو پھر نماز ایسے انسان کے لیے شفا ہوتی ہے. اس کے لیے نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، ڈائریکٹ کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے. پھر کسی طرح کے حسد، بغض، کسی قسم کی برائی، فحاشی، ان چیزوں کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی ہے. اور پھر زکوٰۃ ادا کرنا. زکوٰۃ دینے سے محتاج اور غنی انسان کے درمیان ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں نا تو وہ آپ کا احسان مند ہوتا ہے، اور ایک ایسا انسان جو کہ ہے ہی ضرورت مند اور آپ اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو وہ انسان آپ کے لیے کس طرح کی فیلنگز رکھتا ہے ہم بہتر جانتے ہیں. آپ کے ساتھ اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو، وہ بھی ایسے وقت میں جب کوئی دوسرا سہارا آپ کے پاس تھا نہیں. اللہ تعالیٰ کا تو سہارا ہمارے پاس آل ٹائم ہے نا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے ذریعے سے انسانوں کی مدد کرواتے ہیں. احسان تو بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، لیکن جب وہ کسی بندے کے ذریعے سے ہمارے پاس مدد بھیجتا ہے تو اس بندے کے لیے ہم عقیدت رکھتے ہیں، ہم اس سے الگ طرح سے ایک محبت کرتے ہیں، ہم اس کے احسان مند ہوتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم یہ محسوس کریں کہ ہمارا سب کچھ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اگر ہم اس کے سامنے جھک رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یا پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ نہیں دے رہے، بلکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم اس کی عظمت کو محسوس کر کے اس کے سامنے جھک رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اسی میں سے ہم محتاج کو دیتے ہیں، ہم اس پہ کوئی احسان نہیں کر رہے. ہاں، وہ یہ فیل کرے گا کہ میرے اوپر احسان کیا جا رہا ہے، اور اس کو یہ محسوس کرنا بھی چاہیے کیونکہ اس کے اوپر تو واقعی میں آپ احسان کر رہے ہیں. لیکن جو آپ اس کے اوپر احسان کر رہے ہیں وہ بھی آپ پر کسی کا احسان ہے، اور وہ کسی کون ہے؟ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس نے آپ کو دیا تبھی تو آپ آگے دینے کے قابل ہوئے، اگر وہ آپ کو نہ دیتا تو آپ کیسے کسی کی مدد کر سکتے تھے. اسی طرح سے جب بھی آپ کسی کو ہیلپ کرتے ہیں تو وہ آپ کا احسان مند ہوتا ہے. اس سے معاشرے میں ایک خوبصورت سا تعلق بنتا ہے، اس سے معاشرے میں خوشحالی آتی ہے. زکوٰۃ جس معاشرے میں دی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال کو پاک کر دیتی ہے. زکوٰۃ مال کو پاک کرنے والی چیز ہے. آپ دیکھیے گا کہ جس معاشرے میں سود عام ہوتا ہے وہاں پر خود غرضی ہوتی ہے، وہاں پر لوگوں میں اخلاق نامی چیز جو ہوتی ہے وہ سطحی چیز ہوتی ہے، نیچے والی چیز ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلے مفاد آتے ہیں، اور اسی مفاد کے بنا پر اخلاق جڑے ہوتے ہیں. جہاں مفاد ختم وہاں تو کون میں کون. لیکن جس معاشرے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا عام ہو،
وہاں پر ہمیشہ خوشحالی ہوگی، لوگ ایک دوسرے سے مدد لیں گے، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے، ایک دوسرے کے کام آئیں گے، تو پھر ان میں اخلاق بھی ہوگا، محبت بھی ہوگی، احساس بھی ہوگا۔ کوئی نیک انسان فوت ہو جائے نا، تو اس کے جنازے پہ، اس کی میت پر سب سے زیادہ وہ لوگ روتے ہیں جن کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے تھے، جو ان کی مدد کیا کرتا تھا، جو مشکل میں ان کے کام آتا تھا۔ سب سے زیادہ غریب لوگ روتے ہیں آ کے کہ یہ ہماری بہت مدد کرتا تھا، بڑا اچھا انسان تھا۔ لیکن اس کے برعکس جو مالدار کوئی مر جائے تو کسی کو کیا لگے، مر گیا تو مر گیا، اس کی جائیداد اب کس کے کام آئے گی؟ اس کے بچوں کے، رشتہ داروں کے، بس اس نے کسی اور کو تو کچھ نہیں دیا۔ اور میت پڑی ہوتی ہے ابھی، اور کس چیز کی پڑی ہوتی ہے؟ سب کو جائیداد کی، کیا کس کے حصے میں آئے گا، کون یہ نہ لے اڑے، وہ نہ لے اڑے، یہی معاملات ہوتے ہیں بس۔ یہاں پر ہمیں یہی تو اصول سکھایا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرنی ہے، اور نماز قائم کروانی بھی ہے، اپنی اولاد کو اس چیز کی ترغیب دینی ہے، اپنے گھر والوں کو اس چیز کی ترغیب دینی ہے۔ پھر زکوٰۃ کے ساتھ بھی دوسروں کا تعلق ہے کہ ہم دوسروں کو ہی دیتے ہیں۔ اور پھر جو کچھ بھی تم کرو گے نیکی، اس کو اپنے لیے پاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ لِأَنفُسِکُم، وہ تمہارے لیے، تمہاری جانوں کے لیے، تمہارے نفسوں کے لیے، تمہاری ذات کے لیے۔ اس میں تم اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں دے رہے نماز پڑھ کے، زکوٰۃ ادا کر کے، نہیں، بلکہ تم جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس تم اس کا بہترین پاؤ گے، تاجدوہ، اس کے پاس تم پاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ سب لکھا جا رہا ہے، وہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں پر ہم تھوڑا سا صحابہ کا طرز زندگی دیکھتے ہیں۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ مجھ کو خبر پہنچی ہے کہ جب سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو کفار قریش نے ان سے کہا کہ اے صہیب، جب تو یہاں آیا تھا تو نہایت مفلس تھا اور فقیر تھا، یہاں تیرے پاس اس قدر مال جمع ہو گیا ہے، اب تو چاہتا ہے کہ تو یہ سارا مال لے کے یہاں سے چلا جائے، ہم تجھ کو ہرگز جانے نہیں دیں گے۔ سیدنا صہیب نے کہا اگر میں سارا مال تمہیں دے دوں تب مجھے جانے دو گے؟ قریش نے کہا ہاں، تب تمہیں جانے دیں گے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس تو پھر یہ سارا مال تمہارا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو فرمایا کہ صہیب نے بڑا نفع حاصل کیا۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ پہلے مالدار نہیں تھے، غریب تھے۔ انہوں نے پھر یہاں آ کے تجارت کی، اپنا کام کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں برکت دی تو اور وہ بہت مالدار ہو گئے۔ پھر جب انہوں نے ہجرت کر کے یہاں سے جانا تھا تو کفار نے کہا ہم تو آپ کو نہیں جانے دیں گے، یہ کمایا سارا کچھ جو بھی تمہارے پاس ہے یہ تو ہم نے دیا، یعنی یہاں رہ کے تم نے کمایا، اب تم یہاں ہم سے کمایا ہوا مال کہیں اور لے کے جاؤ گے، ایسا تو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ سو انہوں نے ہجرت کرنے کی خاطر، اپنا ایمان بچانے کی خاطر سارا کا سارا مال کافروں کو دے دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کہا ان کے حق میں کہ صہیب نے تو بڑا نفع کمایا، یعنی سب سے بہترین تجارت کیا ہے؟ اپنا ایمان۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر جو کوئی ہجرت کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کو غنی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر جب غزوہ تبوک میں مسلمانوں نے صدقہ و خیرات کیا تو ہر ایک نے ایک دوسرے سے بڑھ کے دینے کی کوشش کی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا جس میں پالان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے اور 200 اوکیا بولتے ہیں تقریباً 29.5 کلو چاندی، یہ ساری چیزیں اس میں شامل تھی، یعنی 200 اونٹ اور ان کے اوپر سارا کا سارا جو سامان تھا وہ بھی سامان سے لدے ہوئے اونٹ، اور اس کے بعد 29 کلو تقریباً چاندی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب صدقہ کر دیا، یعنی انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ صدقے میں دیا۔ پھر اس کے بعد تقریباً 100 اونٹ پالان اور کجاوے سمیت دوبارہ سے صدقہ کیا۔ اس کے بعد 1000 دینار تقریباً جو کہ 5.5 کلو سونے کے سکے بنتے ہیں وہ بھی لے آئے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹتے جاتے اور فرماتے جاتے آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہیں ہوگا، یعنی ان کو اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے صدقہ کیا اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی، یعنی کہ
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ جذبہ تھا کہ ان کے پاس جتنا ہوتا وہ جس قدر استطاعت رکھتے وہ دے دیتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے گھر کا سامان دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ پوچھا صدیق واپس کیا چھوڑ کے آئے ہو، یعنی گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ بولے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آئے ہوں۔ تو یہ ان کے جذبے تھے۔ اچھا یہ جذبہ ہم میں کیسے آئے گا؟ ہم میں اس طرح کی نیکیاں کرنے کی طلب کیسے پیدا ہوگی؟ جب انسان کو اس بات کا یقین آ جائے نا کہ جو بھلائی وہ آگے کر رہے ہیں، یعنی وہ جو کچھ بھی دے رہے ہیں، جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کو پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا ہمارے لیے اجر ہے، وہ ہم ایک طرح سے سٹور کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا کچھ نہیں رکھتے۔ احسان تو ہم اللہ تعالیٰ پہ کبھی کر ہی نہیں نہ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا چیز ہے؟ چیز صرف اتنی ہے کہ ہم جس کے لیے کر رہے ہیں نا، وہ دینا جانتا ہے، اس کو دینا آتا ہے، وہ احسان کرنے والا ہے، وہ رحمت کرنے والا ہے، وہ کرم کرنے والا ہے۔ تو ہم اس کے لیے جو بھی کریں گے وہ اس کو رکھے گا نہیں، اس کا سارا بدلہ ہمیں لوٹائے گا، اور پھر ہمارے دیے ہوئے جتنا نہیں لوٹائے گا بلکہ اپنی شان کے مطابق لوٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنا سب سے نفع مند تجارت ہے۔ یہی چیز ہمیں سکھائی جا رہی ہے، یہی چیز ہم نے صحابہ کی زندگیوں سے سیکھی ہے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کے لیے کر سکتے ہو وہ کرو۔ پچھلی آیت میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ کہ بحث نہیں کرنی، کسی سے کسی بھی معاملے سے بحث نہیں کریں گے، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، چاہے وہ کوئی اور ہے، ہم نے بحث نہیں کرنی۔ اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے، پھر عفو درگزر سے کام لینا ہے، یعنی کہ معاف بھی کرنا ہے، اور جتانا بھی نہیں ہے کہ مجھے آپ کی چیز بری لگی تھی اور میں نے آپ کو معاف کر دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے دیں، محفوظ ہو گیا آپ کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کے بدلے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بہت سارے گناہ ایسے ہوں جن پر آپ کی باز پرس ہونی ہو، یعنی آپ سے پوچھا جانا ہو، لیکن اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں، آپ سے پوچھے تک نہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں آپ کو اس کے بدلے نہ جانے کتنی خیر دے دے۔ اور پھر آج ہم نے کیا سیکھا؟ نماز قائم کرنی ہے، پڑھنی نہیں ہے، قائم کرنی ہے۔ پورے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم نے اپنی ہر چیز کو ختم کر کے خود کو جھکانا ہے۔ پھر زکوٰۃ ادا کرنی ہے تاکہ معاشرے میں خوشحالی آئے، صدقہ و خیرات کرنے میں کثرت کرنی ہے، اور یقین رکھنا ہے کہ جو کچھ بھی ہم دے رہے ہیں یہ سب کا سب ہمارے لیے ہمیں واپس آئے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اس کے پاس ہر چیز جا کے محفوظ ہو رہی ہے، اور وہ اس کا ہمیں بہترین لوٹائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔